النبی، اے نبی جی قل آپ کہہ دیجئے لی ازواجکا اپنی بیویوں سے، ان کنتن اگر تم تریدن الحیات الدنیا دنیا کی زندگی چاہتی ہو، وزینتہا اور اس کی زینت چاہتی ہو، فتعالین تو تم آؤ، امتعکن میں تمہیں نفع پہنچاؤں، واسرحکن اور تمہیں چھوڑ دوں سراحا جمیلا اچھے طریقے سے چھوڑ دینا۔ گزشتہ درس کے اندر آپ حضرات نے سنا تھا کہ اللہ رب العزت کی ذات نے مسلمانوں کو غزوہ خندق کے اندر بھی فتح عطا فرمائی اور ساتھ کہا ایک اور زمین کی تمہیں خوشخبری سناتا ہوں کہ ابھی تک تمہاری پاؤں نے اس زمین کو روندا نہیں ہے، تم اس زمین کو بھی فتح کرو گے، اور اس زمین کا نام کیا ہے؟ خیبر کی زمین تھی کہ اللہ رب العزت نے پہلے ہی خوشخبری سنا دی کہ تم خیبر کی زمین کے اوپر جاؤ گے اور خیبر کو فتح کرو گے۔ جب خیبر فتح ہوا سن 7 ہجری کے اندر تو محترم اس وقت بہت سارا زیورات اور بہت سارے جو ہے وہ مال سونا چاندی یہ مسلمانوں کو ملا۔ کہتے ہیں کہ اس جنگ کے اندر مسلمانوں کی تعداد 1500 تھی اور مقابلے میں یہودی تھے، ان کی تعداد 20,000 تھی۔ اب 1500 اور 20,000 کا بظاہر کوئی مقابلہ نظر نہیں آتا ہے، لیکن محترم مسلمانوں کی تاریخ اس سے بری پڑی ہے کہ مسلمان ایمان کے اندر مضبوط ہو، اس کے پاس اسباب کے درجے میں کچھ نہ ہو، تعداد بھی کم ہو، لیکن اللہ کس کو فتح دیتا ہے؟ مسلمانوں کو دیتا ہے۔ اللہ خود کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، غالب تم ہی رہو گے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو۔ محترم اللہ نے شرط لگا دی، تم ایمان پہ ثابت قدم رہو، تمہارے مقابلے میں امریکہ آئے، تمہارے مقابلے میں اسرائیل آئے، تمہارے مقابلے میں چائنا آئے، جاپان آئے، ساری دنیا کا کفر آ جائے، اگر تم مومن ہو تو غالب تم ہی رہو گے۔ اب یہ اللہ رب العزت کا وعدہ تھا۔ 1500 مسلمانوں نے 20,000 یہودیوں کو شکست دے دی، خیبر فتح ہوا، بہت سارا مال و دولت آیا۔ جب یہ خیبر فتح ہوا، مال و دولت آیا، اللہ کے نبی نے مال غنیمت کو تقسیم فرمایا، تو محترم کہتے ہیں اس کے بعد مسلمانوں کے حالات بہتر ہو گئے، اچھے ہو گئے، گھروں کے اندر چولہا جلنا شروع ہو گیا، مہاجرین اور انصار عورتوں کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن آ گئے، اور جو عورتیں تھیں انہوں نے اچھے کپڑے پہننے شروع کر دیے، اچھا لباس، اچھے جوتے آ گئے۔ اب ازواج مطہرات جو نبی علیہ السلام کی بیویاں اور امت کی مائیں ہیں، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ انصار کی عورتیں، مہاجرین کی عورتیں ہیں، ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن آ گئے ہیں، لباس اچھا ہو گیا ہے، انہوں نے کہا اب ہماری حالت بھی اچھی ہونی چاہیے، ہم ابھی تک وہیں پہ ہیں کہ ہمارے کپڑے پھٹتے ہیں تو ہم پیمند لگا لیتے ہیں، سی لیتے ہیں، پاؤں میں جوتے بھی اچھے نہیں ہیں۔ تو ساری امہات المؤمنین اکٹھی ہوئی، انہوں نے کہا ہم اللہ کے نبی سے مطالبہ کرتی ہیں ساری اکٹھی ہو کر کہ اللہ کے رسول عام عورت کو دیکھیں تو اس نے بھی لباس اچھا پہن لیا ہے، پہلے حالات ٹھیک نہیں تھے، ہم نے کبھی مطالبہ بھی نہیں کیا، ہمارے گھروں میں 3 چاند 3 مہینے چولہا نہیں جلا، اللہ کے رسول ہم نے کبھی مطالبہ نہیں کیا، لیکن اب اللہ کے رسول حالات اچھے ہو گئے ہیں، اب ہمارے لیے وظیفے کو بڑھایا جائے، اب مہاجرین کی عورتیں زیور پہن کے گھومتی ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی اچھا لباس کا انتظام فرمائیں۔ اچھا ساری اکٹھی ہو گئی، آقا علیہ السلام تشریف لائے، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بات کرنے کا سلیقہ اور انداز بڑا اچھا تھا، تو ان کو کہا جی متکلم تم بنو گی، بات تم کرو گی، باقی ساری تمہاری بات کی تائید کریں گے۔ حضرت ام سلمہ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ آج تو ساری اکٹھی ہو گئی آ گئی ہیں، آج تو گھیرے میں آ گیا ہوں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا خیر تو ہے نا، ساری اکٹھی ہو کے آ گئی ہو، تو حضرت ام سلمہ نے کہا اللہ کے رسول ایک بات آپ سے کرنی ہے، فرمایا کرو۔ تو حضرت ام سلمہ نے کہا اللہ کے رسول خیبر فتح ہوا، مال غنیمت میں بہت سارا مال سونا چاندی آیا، تو اب دیکھیں آپ نے اس کو تقسیم کیا، مہاجرین عورتوں کے لباس بھی اچھے ہو گئے ہیں، پہننے کے جوتے بھی اچھے ہو گئے ہیں، گھروں میں چولہے جلنے شروع ہو گئے ہیں، اللہ کے رسول ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن آ گئے ہیں، اب ہم یہ چاہتی ہیں ہم بھی تو انسان ہیں،
آپ ہمارے لیے بھی اب کچھ فراوانی کیجئے، جب اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ ہمیں بھی اس سے عطا کیجئے۔ کہتے ہیں بخاری شریف مسلم شریف کی روایت کے اندر آتا ہے، آقا علیہ السلام نے جب یہ مطالبہ سنا کہ میری بیویاں اور مال کو چاہتی ہیں، آقا علیہ السلام ناراض ہوئے اور آپ نے قسم اٹھائی کہ میں 1 مہینہ تک تم سے بات نہیں کروں گا، گفتگو نہیں کروں گا۔ محترم، اب بظاہر دیکھا جائے تو یہ مطالبہ غلط تو نہیں ہے، بیوی اپنے شوہر سے مطالبہ کر سکتی ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے غصے کا اظہار کیوں فرمایا؟ اس کی بڑی وجوہات مفسرین کرام نے لکھی ہے، جن میں 1-2 بیان کرتا ہوں۔ ایک یہ تھا کہ تم نبی کی بیویاں ہو، اور نبی تو دنیا کو چاہتا نہیں ہے، بلکہ نبی کس کو چاہتا ہے؟ اللہ کو اور آخرت کے دن کی اچھائی کو چاہتا ہے۔ خود آقا علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا، نبی جی اگر آپ تنگ ہوتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ان مشرکین مکہ کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے اور آپ کے پاس نہیں، آپ کے صحابہ کے پاس نہیں، تو نبی جی ہم اس احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیتے ہیں اور اس سونے پہاڑ کو آپ کے تابع کر دیتے ہیں، جس طرف آپ چاہیں گے یہ پہاڑ آپ کے ساتھ چلے گا، اور سونا لیجئے مسلمانوں میں تقسیم کیجئے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے دنیا کو پسند نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا یا اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں تو ایک وقت مجھے روٹی دے، میں کھاؤں اور تیرا شکر ادا کروں، یا اللہ اور یہ چاہتا ہوں دوسرے وقت میں مجھے کھانا نہ ملے، میں تجھ سے آ کے مانگوں، یا اللہ ایک وقت تجھ سے مانگوں اور دوسرے وقت کھا کے تیرا شکر ادا کروں، مجھے دنیا سے بھلا کیا چاہیے؟ یہ آقا علیہ السلام نے دنیا کو اس لیے پسند نہیں کیا تھا، بعد میں آنے والے کئی غریب مسلمان یہی نہ سمجھ لیں، اور بھائی دیکھیں اگر اللہ کے نبی امیر ہوتے، کوٹھیوں میں رہتے، تو ہر بعد میں آنے والے امتی نے کیا کہنا تھا؟ ہمارے نبی تو کوٹھیوں میں رہے ہیں، ہمارے نبی تو بہترین شاندار محل میں رہے ہیں، اس لیے ہمیں بھی پیسہ کمانا چاہیے اور اللہ کے نبی کی طرح اچھے محل بنانے چاہیے۔ آپ نے فرمایا میری امت کے غریب کو حوصلہ ملے گا مجھے دیکھ کر، یار اگر میرے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، اچھا لباس میرے پاس پہننے کے لیے نہیں ہے، تو میرے نبی بھی تو اسی طرح تھے نا، اس کائنات کے دلہا بھی تو اسی طرح تھے نا۔ تو آقا علیہ السلام چاہتے تھے میری بیویاں یہ امت کی عورتوں کے لیے رہنما بنے۔ ظاہری بات ہے جب میری امت کی عورتیں غریب ہوں گی، ان کے پاس سونا چاندی نہیں ہوگا، تو کم از کم ان کو اس بات سے تسلی تو ملے گی نا کہ اس کائنات کے دلہا کی جو بیویاں تھیں، ارے ان کے پاس بھی زیورات نہیں تھے، ان کے پاس بھی کھانے کے لیے 3 چاند چولہا جلتا نہیں تھا، تو امت کی عورتوں کے لیے مقتدا اور رہنما یہ میری بیویوں کو بننا چاہیے۔ لیکن آج یہ مطالبہ لے کر میرے پاس آ گئی ہیں کہ ہمیں مال و دولت چاہیے۔ کہتے ہیں 1 مہینے تک اللہ کے نبی یوں مسجد نبوی کے اوپر ایک چبارہ تھا، اس چبارے میں آپ نے گزارا، آپ نماز پڑھاتے سیدھا اوپر، نماز پڑھاتے سیدھا اوپر، تو کسی سے بات نہیں کرتے تھے نہ کسی کو ملتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑی پریشانی ہوئی کہ اللہ کے نبی نے کہیں اپنی بیویوں کو طلاق تو نہیں دے دی کہ اللہ کے نبی اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر کی اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح آقا علیہ السلام سے ہوا تھا۔ پہلے آپ آئے اپنی بیٹی کے پاس، حفصہ تم نے اللہ کے رسول کو کیا کہہ دیا جو اللہ کے رسول تم سے ناراض ہو گئے؟ انہوں نے کہا ابا جان ہم نے صرف یہ مطالبہ کیا۔ حضرت عمر غصے میں آ گئے، فرمایا تم نے ایسی بات کیوں کہی جو نبی کے دل کو اچھی نہیں لگی؟ پھر آقا علیہ السلام مسجد نبی میں بیٹھے، چبارے کے بعد ایک صحابی رسول کھڑے تھے، ان سے کہا اللہ کے نبی سے کہو کہ عمر ملنا چاہتے ہیں، عمر ملنا چاہتے ہیں۔ وہ اندر کے اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی، حضرت عمر آ کے پھر مسجد نبوی میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری، پھر پیغام بھیجا کہ عمر ملنا چاہتا ہے، آقا علیہ السلام نے اجازت نہیں دی، حضرت عمر پھر مسجد نبوی میں آ کے بیٹھے۔ اب پریشانی تھی
اب تیسری دفعہ پھر اٹھ کے چلے گئے. فرمایا اللہ کے رسول سے کہو کہ عمر ملنا چاہتا ہے. تو جب تیسری دفعہ پیغام گیا تو حضرت عمر کو اندر بلا لیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اندر آئے تو آپ نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور محترم آپ نے جو ہے وہ کرتا مبارک اتارا ہوا ہے اور چٹائی کے نشان آپ کے بدن مبارک پہ پڑے ہوئے ہیں. اس کائنات کے دلہا کا یہ عالم ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا اللہ کے رسول وہ کیسر و کسرا والے بدبخت اللہ کو بھی نہیں مانتے, آپ کو بھی نہیں مانتے. اے اللہ کے رسول ان کو جو ہے اللہ نے اتنی فراوانیاں عطا کی ہیں, آپ بھی اللہ سے دعا کریں اللہ آپ کو فراوانیاں عطا کرے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے تھے, آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. فرمایا عمر ابھی تک تمہارا ذہن دنیا کے اندر ہی ہے, دنیا کے اندر ہی ہے. عمر یہ ساری چیزیں مجھے اللہ دے سکتا ہے, مال بھی دے سکتا ہے, دولت بھی دے سکتا ہے, مجھے بہترین مکان و کوٹھی محل بھی دے سکتا ہے, لیکن عمر اللہ کا رسول صرف اللہ کو چاہتا ہے اور کسی چیز کی خواہش نہیں رکھتا ہے. پھر باتیں ہوئی تو آپ نے فرمایا اللہ کے رسول ایک بات پوچھو. فرمایا پوچھو, آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں عمر میں نے طلاق تو نہیں دی. حضرت عمر کی آدھی پریشانی کام ہوگی. آپ نے کہا نعرہ تکبیر اللہ اکبر, یہ نعرہ لگایا, واپس آگے کہ کم از کم امہات المومنین کو ابھی طلاق تو نہیں ہوئی ہے. ایک مہینے کے بعد یہ آیتیں اتری. کیا اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا النبی, اے نبی جی قل آپ ان کہہ دیجئے لازواجک اپنی بیویوں سے. جب نبی ناراض ہوتا ہے تو اللہ خوش نہیں ہوتا ہے, جب اللہ کا نبی غصے میں ہوتا ہے تو اللہ بھی غصے میں آ جاتے ہیں. ان اپنی بیویوں سے کہہ دیں ان کنتن تردن الحیات الدنیا, اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو وزینتہا اور دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو فتعالینا تو تم آؤ میرے پاس. امتعکن میں تمہیں اچھے طریقے سے کوئی جوڑا دے دوں, کوئی مال و نفع پہنچاؤں. وَأُسَرِّحْكُنَّ پھر تمہیں چھوڑ دوں, تمہیں طلاق دے دوں. سراحًا جمیلا اچھے طریقے سے طلاق دے دینا. اگر تو تم نے مالو اور دنیا چاہیے, اللہ اور اس کا رسول نہیں چاہیے, تو میرے پاس آؤ, تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دوں. ہاں وَإِن كُنتُنَّ نبی جی ان سے پوچھ لیجئے اگر آپ کی بیویوں کو تردن اللہ چاہیے, ورسولہ اس کا رسول چاہیے, والدار الآخرہ آخرت کا گھر چاہیے, تو فإن اللہ بس بے شک اللہ نے اعد تیار کر رکھا ہے للمحسنات نیکی کرنے والی عورتوں کے لیے من کن اجرا عظیما بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. نبی جی ان سے پوچھئے اللہ چاہیے یا اس کا رسول چاہیے, آخرت کی زندگی اچھی چاہیے, تو دنیا کا مطالبہ نہ کریں. اگر دنیا چاہیے تو پھر نبی کے ساتھ تمہارا گزارا نہیں ہے. اگلا اعلان بھی سنو, یا نساء نبی کی, اے نبی کی بیویوں, میں یاتی اگر لائے گا منکم تم میں سے کوئی ایک بفاحشۃ مبینہ کوئی واضح غلطی کر کے آؤ گی, یضاعف لها العذاب ضعفین تو اللہ تمہیں 2 گنا عذاب دے گا. وکان ذلک علی اللہ یسیرا یہ اللہ پر بہت آسان ہے. تمہیں اجر بھی ڈبل ملتا ہے نبی کے حرم میں آنے کی وجہ سے. تم نیکی کرو گے باقی عورتوں کی بنسبت تمہیں اجر زیادہ ملے گا, اور اگر تم کوئی غلط بات کرو گی تو تمہیں گناہ بھی ڈبل ملے گا. اس لیے کہ اگر اجر دگنا ہے تو گناہ بھی کیا ہوگا, اس کی وجہ سے عذاب بھی دگنا آئے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ساری امہات المومنین کو بلایا اور یہ کہا تمہیں اللہ نے اختیار دے دیا ہے, اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو پھر جو ہے تمہیں مال و دنیا نہیں ملے گی. تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ پیار امی عائشہ سے تھا. آپ سب سے زیادہ, کسی نے آگے پوچھا اللہ کے رسول آپ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے کرتا ہوں, عائشہ سے کرتا ہوں. اس نے پھر پوچھا اللہ کے رسول پھر کس سے کرتے ہیں؟ فرمایا عائشہ سے کرتا ہوں. اس نے تیسری مرتبہ پوچھا اللہ کے رسول کس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ صدیقہ سے کرتا ہوں. اللہ کے رسول مردوں میں کس سے کرتے ہیں؟ فرمایا عورتوں میں عائشہ صدیقہ سے کرتا ہوں, مردوں میں صدیقہ کے باپ صدیق سے کرتا ہوں. مجھے مردوں میں سب سے محبوب ابوبکر صدیق ہے اور عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب اس کی بیٹی عائشہ ہے.
آپ ذرا چھوٹی عمر کی تھی تو اللہ کے نبی نے نا اختیار تو دیا لیکن ایک جملہ بھی ساتھ فرما دیا کہ جذبات میں آ کر یہی نہ کہہ دے میں آپ کو چھوڑ دیتی ہوں۔ آپ نے کہا عائشہ اللہ نے تجھے اختیار دے دیا ہے، میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو رہو، اگر جانا چاہتی ہو تو تمہیں اجازت ہے۔ عائشہ فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے ابا سے مشورہ کر لینا، اپنے ابا سے مشورہ کر لینا، کہیں جذبات میں فیصلہ ہی نہ کر دو، اپنے باپ سے مشورہ کر لینا۔ تو امی عائشہ صدیقہ کی تو بیٹی کس کی ہے؟ ابوبکر صدیق کی ہے۔ باپ کا اثر تو بیٹی میں نظر آتا ہے نا، باپ نے سارا مال و دولت نبی کی ذات پہ لگا دیا تھا۔ تو حضرت امی عائشہ صدیقہ نے کہا اللہ کے رسول مشورہ کس بات کا کرنا ہے؟ اس بات کا کہ آپ کو رکھنا ہے، اللہ کو رکھنا ہے یا دنیا کو رکھنا ہے؟ عائشہ کا فیصلہ سنیں، مجھے باقیوں کا نہیں پتا، عائشہ ہر قیمت پہ آپ کو چاہتی ہے۔ اے اللہ کے رسول عائشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، دنیا اور مال و دولت اور اس کی زینت کو عائشہ آپ کے مقابلے میں ہرگز برداشت نہیں کرتی ہے۔ آقا علیہ السلام خوش ہوئے تو محترم اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کی ذات نے جو آپ کو ازواج مطہرات عطا فرمائی تھی وہ مومنوں کی ماں ہیں، اور مومنوں جو ہوتے ہیں، جو مائیں ہوتی ہیں، ان کا حق کون ادا کرتا ہے؟ جو حلالی بیٹا ہوتا ہے، جو حلالی بیٹا ہوتا ہے ماں کا احترام کرتا ہے، اور جو حرامی ہوتا ہے، حرامی النسل ہوتا ہے، وہ ماں کا احترام نہیں کرتا۔ آج پوری شیعت نے حضرت امی عائشہ صدیقہ کے اوپر انگلی اٹھائی، ان کو نعوذ باللہ برا بلا کہا، ارے یہ مومنوں کی ماں ہے، تمہاری تو ماں ہی نہیں ہے، اس لیے کہ کافروں کی ماں نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ وَأُمَّهَاتُهُمْ، ارے جتنے مومنین ہیں ان کی مائیں کون ہیں؟ نبی کی بیویاں ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات سے یہی دعا ہے یا کریم اللہ ہمیں اپنی ماؤں کے ساتھ صحیح طریقے کے ساتھ، اور جو ہماری حقیقی مائیں ہیں اور جو ہماری ازواج مطہرات نبی کی جو ہماری وہ مائیں ہیں، ہمیں دونوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما۔